السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقت مختصر ہے، اس لیے بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھنی ہے اور مجھے سمجھانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ یوں کہیے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے کہ آپ کا پہلا کام ہے نماز پڑھنا۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور بارہا تقریریں اس پر ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ آج ہمیں جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، وہ نماز اور طہارت کی کچھ غلطیاں ہیں جو مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ انہی غلطیوں کی طرف ہم توجہ دلائیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں یا نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو بنائیں گے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جتنے بھی شروط ہیں نماز کے سب نماز سے پہلے ہیں، نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہے باوضو ہونا، وضو کرنا۔ وضو جب ہم بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ وضو بناتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کہنا یا اس وقت پڑھنا، ایک روایت ہے نا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وضو کے پر بسم اللہ پڑھنے کے وجوب پر قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بعض لوگ جو وجوب کے قائل ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ضعیف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں قول کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ہمارے لیے ہے، افضل ہے کہ ہم وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ اگر آپ وضو بنانے گئے ہیں اور آپ نے وضو کے تمام اعضاء کو دھل لیا اور آپ کی نیت نہیں تھی وضو بنانے کی، دل میں ارادہ نہیں ہے کہ میں وضو بنا رہا ہوں، اور ویسے ہی آپ نے اعضاء وضو کو دھلا جیسے آپ وضو بناتے ہیں، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اگر نیت نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ پہلے نیت ہو، قصد ہو، ارادہ ہو۔ یہی حال غسل کا بھی ہے، غسل جنابت کا بھی ہے۔ ضروری ہے کہ نیت ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، تبھی آپ کا غسل ہوگا۔ ایسے ہی وضو کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کی نیت ہو، ورنہ آپ چاہے 10 بار وضو بنائیں اور نیت نہیں ہے اور ویسے ہی تمام اعضاء کو آپ دھلیں جیسے آپ وضو کے لیے دھلتے ہیں، تو آپ کو وضو نہیں ہوگا۔ وضو بنانے کے دوران بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وضو بناتے وقت آپ دیکھیں گے کہ جب چہرہ دھلیں گے یا چہرہ میں ہی کلی کرنا آ جاتا ہے، چہرے میں ہی ناک میں پانی ڈالنا آ جاتا ہے، تو جب آپ چہرہ دھلتے ہیں تو چہرہ دھلنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کی مکمل نہیں دھلتے ہیں، جبکہ آپ کا یہ مکمل چہرہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک یہاں سے شامل ہے، اور اس کے بعد یہ کان کے کنارے سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ پورا حصہ چہرہ ہے۔ چہرہ دھلنے میں بہت سارے بھائی ہمارے کوتاہی کرتے ہیں اور نہیں دھلتے ہیں اور خشک رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بات یہ ہے کہ آپ چہرے کو جب دھوئیں تو آپ اپنے چہرے کو مکمل دھلیں، اور اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں سے جو ہے آپ اپنے جب ہاتھ کو دھلیں تو کوہنیوں کو بھی دھلیں۔ ہاتھ دھلتے لوگ اگر آپ دیکھیں بہت سارے وضو بنانے والوں کو، اگر آپ کھڑے ہو کر کے غور کریں گے تو ان کی کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں۔
یہ کوتاہی ہے ہماری، یہ خلل ہے ہمارے وضو میں۔ آپ اگر خشک رہ گیا کوئی بھی اعضائے وضو کا حصہ تو آپ کو وضو ہوگا؟ ضروری ہے کہ آپ اچھے ڈھنگ سے مکمل اپنی کوہنیوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ وضو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے ہتھیلی کو پہلے دھلتے ہیں۔ یہ پہلی بار جو آپ ہتھیلی کو دھل رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں تو اس ہاتھ کے دھلنے میں یہ فرض ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے شروع کریں اور یہاں تک دھلیں۔ یہ نہیں سوچے کہ اب اتنا تو پہلے دھل چکا ہوں اب اس کو چھوڑو یہیں سے لاؤ دھل لیتا ہوں، نہیں، یہاں سے شروع کرنا اور یہاں تک آپ کو دھلنا ہے، مکمل ہاتھ آپ کا یہ پورا ہے۔ تو کہیں بھی خشکی نہیں رہنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہمارے وضو کے درمیان میں اسی طرح سے خشکی ان کی رہ جاتی ہے، اور انگلیوں کے درمیان بھی خشکی رہ جاتی ہے، خاص طور سے اگر کسی کا ہاتھ پھٹا وٹا ہو تو اس وقت خلال نہیں کرتے ہیں قاعدے سے، تو اس وقت بھی ان کی جو ہے خشکی برقرار رہتی ہے۔ اس لیے وضو کی حالت میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ بہت سارے حضرات جب وضو بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو بنانے کے وقت جب وضو ہاتھ دھلیں گے تو ایسے پانی لے کر کے 3 بار ایسے ایسے مارتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا مجھے آج تک نہیں ملا کہیں اس کی دلیل، یہ کہاں سے لوگ لے کر کے آئے؟ ان کو روکو، ان کو ٹوکو، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ان کے۔ وضو بنائیں گے، ہاتھ دھلیں گے، ہاتھ دھلنے کے بعد ایسے پانی لیں گے چلو میں اور ایسے ایسے 3 بار، اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے 3 بار۔ تو کتنی بڑی غلطی ہے یہ، جبکہ اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پانی لے کے یوں ماریں۔ اسی طرح سے آپ بہت سارے وضو بنانے والوں کو دیکھیں گے کہ وضو بنانے کے دوران گردن کا مسح کرتے ہیں، ہے نا، اور ایک بار نہیں 3 بار 4 بار دنا دن مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، اتنا ہی کہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سر کے مسح کے ساتھ گردن کی بھی مسح کرتی ہے، جو کہ بدعت ہے، اور کہیں بھی شریعت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس لیے وضو کے دوران آپ ان چیزوں سے بچیں، آپ گردن کا مسح ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ آپ وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے کے دوران جب پیر دھلیں گے آپ تو پیر دھلنے کے وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی پیچھے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں، پیر پھٹا ہوتا ہے یا اسی طرح سے پیر میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی قاعدے سے ڈھنگ سے دھلنا چاہیے، اور جب قاعدے سے اور ڈھنگ سے آپ وضو بنائیں گے کریں گے تو وہ خشکی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے وضو بنانے کے دوران آپ دیکھیں گے بہت سارے بھائی ہمارے ایسے آپ کو ملیں گے جو وضو بناتے ہوئے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار کئی بار اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، بار بار اس کو دھلتے ہیں ان کو، جبکہ یہ بتایا جا چکا ہے یا بار بار بتایا جاتا ہے کہ صرف آپ 3 بار دھلیں۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 3 بار سے زیادہ دھلتا ہے اپنے اعضائے وضو کو فقد اساء وتعدى وظلم، گویا کہ اس نے بہت برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ تو کتنی بار دھلنا ہے؟ 3 بار، کم سے کم 1 بار تو فرض ہے آپ کے لیے، 2 بار 3 بار، تو 3 بار اگر آپ اعضائے وضو کو دھلتے ہیں تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ دھلتے ہیں تو آپ گویا کہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس چکر میں پانی کا بھی اسراف بہت کرتے ہیں۔ ٹوٹی کھول دی، وضو بنانے میں باقاعدہ پوری بالٹی لگا دیتے ہیں، کئی بالٹی پانی گرا دیتے ہیں ٹوٹی کھول کر کے، پانی گر رہا ہے اور اپنے سر کا مسح کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے اور اس طرح سے بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ پانی کا بھی اسراف، اور اس طرح سے آپ گویا کہ وضو پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وضو بنانے کے بعد بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کی عمر 50 سال ہو گئی، 60-70 سال ہو گئی، لیکن آج تک وضو کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے کہ وضو کے بعد کی دعا یاد ہو۔ ابھی تمام حاضرین جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہی میں سے سوال کریں، پوچھیں، تو میرے خیال سے 50-60-70% بتا سکتے ہیں، 2-4-10-20% تو ایسے ملے گے ہی جن کو وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔
چونکہ بارہا پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، ہم لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اپنے طلبہ سے جو ہماری مجلسوں میں ڈیلی بیٹھتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ اس کو سب آتا ہے، لیکن پتہ لگا کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے لیکن پتہ لگا وضو بنانا نہیں آتا، پتہ لگا کہ وضو کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے، برابر مجلس میں حاضر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار اپنی مجلس میں اپنے قریب رہنے والوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی ذرا ارکان ایمان بتاؤ، ارکان اسلام بتاؤ، ذرا بتاؤ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، وضو کے بعد کی دعا سنا دو، آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ ہی سن لو۔ کتنے سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے کتنے لوگوں سے سن لا، اکثر و بیشتر لوگوں نے غلطیاں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریب رہنے والوں کو جو ہماری مجلسوں میں ڈیلی بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی کبھار ان سے سوال کیا کریں۔ وضو کی بعد کی دعا اتنی اہم دعا ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کون بتائے گا؟ کرسی پہ بیٹھے ادھر والے بتائیں، کون؟ وضو کے بعد کی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بہترین دعا ہے، آپ تصور کریں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن وضو بنا لیا، دعا یاد نہیں ہے۔ اور اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو بہت آسان بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری ایک دعا بھی ہے سنن ترمذی والی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تیسری بھی ایک دعا ہے جس کو آپ کفارۃ المجلس کے نام سے جانتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ اس طرح سے وضو کے بعد جو وضو بناتے ہیں، آپ وضو کے بعد کی دعا کو یاد رکھیں، آپ اپنے بچے کو بھی یاد کرائیں، اپنے ساتھی کو بھی یاد کرائیں، جس مجلس و جس محفل میں آپ اٹھتے ہو بیٹھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی توجہ دلائیں کہ بھائی یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھیشیک نے کہا نا، چھوٹی سی بات کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بات چھوٹی ہے لیکن آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اچھا، نماز وضو آپ کا ہو گیا، وضو کے بعد ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ وضو بنائیں تو اس شعور ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ہم وضو بناتے ہیں تو اعضائے وضو سے ہمارے گناہ ٹپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا نا گناہوں کو۔ اسی طرح سے دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگی، آپ اس کا تصور رکھیں گے تو کبھی آپ ان چیزوں سے غافل نہیں ہوں گے۔ جب کبھی سوچیں گے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے غفلت کے شکار ہو جائیں گے، اور شیطان ہم سے ہمیشہ کھیلتا ہے، اس لیے ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اچھا وضو کے وقت ایک سنت اور ہے جو مسواک کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ مسواک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کبھی کبھار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کبھی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی مسواک کرنا بھی ایک سنت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کیا کریں، جتنی استطاعت ہو اتنا ہم ضرور مسواک کیا کریں۔ اگر آپ مسواک کی سنت اور اس کی فضیلت کو دیکھیں گے تو اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اب نماز ہے، نماز میں ہم وضو بنا کر کے آئے، اب نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہی جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی غلطی جو ہماری نمازیوں کی ہوتی ہے کہ اگر جماعت قائم ہے اور کھڑی ہے تو مسجد میں دوڑ کے آتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں رکوع پانے کے لیے، رکعت کو پانے کے لیے۔ یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی غلطی ہے یہ کہ نماز میں وقار، سکون، اطمینان کے ساتھ آپ کو شامل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ کہی گئی کہ جس حالت میں امام کو پاؤ اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو باقی نماز آپ کی بچے اس کو پورا کر لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھاگ کے دوڑ کے آنا، اور ہمارے بھائیوں ایسے بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کا دیکھی دیکھا یہ حرکتیں کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے بھاگ کے دوڑ کے آتے ہیں، عرب کے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے۔ اب اس چکر میں ہمارے جو اجنبی بھائی تھے، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے وہ بھی کرنے لگے۔ اب ہمارے ہاں تو باقاعدہ نماز تراویح میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع میں جاتا بھاگ کے جا کے شامل ہوتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے آپ کی؟ جہاں وقار نہ ہو، جہاں سکون نہ ہو، جو اطمینان نہ ہو۔ تو نماز میں
وقار اور سکون و اطمینان کو برقرار رکھنا ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ کو جانا ہے، جس حالت میں امام کو پائیں اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک تو یہ، دوسری یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو اور پہلے سے موجود تھے، مثال کے طور پر یا فرض پڑھ رہے ہو یا نفل پڑھ رہے ہو، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو، آپ دیکھیں گے کہ کھڑے ہو کر کے باقاعدہ کھڑے ہیں سیدھے اور نیت کر رہے ہیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت پیچھے اس پیش امام کے، 4 رکعت ظہر کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، ہے نا، اللہ اکبر، بہت لمبی چوڑی دعائیں بہت لوگ کرتے ہیں، اردو کے بجائے اب عربی میں بھی کرنے لگے، بنگلہ میں کر رہا ہے، ہندی میں کر رہا ہے، پشتو میں کر رہا ہے، عربی میں کر رہا ہے، یعنی اس طرح سے نماز کھڑے ہونے کے وقت یا امام کے پیچھے یا اکیلے، فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، باقاعدہ نیت کرتے ہیں۔ بتاؤ کہیں آپ کو کوئی دلیل ملی کہ آپ نیت کریں نماز کی؟ کیلنڈروں میں، جنتریوں میں، کتابوں میں چھاپ تو دی گئی، لیکن کہیں قرآن و سنت سے یہ بات آپ کو ثابت نہیں ہے، یا ملے گی کہ کہیں آپ کو ملے کہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ نماز سے پہلے آپ زبان سے نیت کریں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے کہنے کا نام ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، ہم اپنی مسجدوں میں اکثر دیکھتے ہیں، باقاعدہ ان کو ٹوکتے رہتے ہیں، روکتے رہتے ہیں، باقاعدہ ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں، بہت سارے بھائیوں نے چھوڑ بھی دیا، کچھ لوگوں نے کہا تو ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا کہ نیت نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں دل سے بھی کر لو، زبان سے بھی کر لو تو اور مضبوطی ہو جاتی ہے، تطبیق ہو جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے۔ بھائی جب شریعت میں دیکھیں عبادت جو ہوتی ہے وہ توفیقی ہوتی ہے، توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ عبادات جتنی بھی ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کریں، ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے، ایسا کر لوں تو یہ بھی ہو جائے گا، 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لوں، 5 رکعت پڑھ لوں اپنی طرف سے۔ تو عبادات کے لیے ضروری ہے کہ دلیل ہو قرآن و سنت کی، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو کوئی دلیل نہیں کہ آپ زبان سے نیت کریں۔ زبان سے نیت کرنا یہ بہت بڑی بدعت ہے جو ہمارے ہاں نمازیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھائی بدعت یعنی تصور کرے کہ نماز کی ابتدا ہی بدعت سے شروع ہوئی اور نماز کا اختتام بھی بہت سارے لوگ بدعت سے ہی کرتے ہیں، جیسے سلام پھیریں گے فوراً سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا غلطی کی کہ افسوس کے ساتھ سر پکڑ لیے، اس میں کیا پڑھتے ہیں، یا حی ہو یا قوی ہو یا اس طرح کے بہت سارے جملے پڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں یہ سب بدعات ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھلایا ہے اس میں ساری چیزیں نہیں موجود ہیں، تو اس لیے زبان سے نیت ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک غلطی اور ہے کہ جب صف بندی کرتے ہیں تو صف بندی میں کتنے دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس صف بندی میں جو دوری ہوتی ہے وہ شیطان کے دخول کا راستہ ہے، شیطان اسی راستے سے داخل ہوتا ہے، خنزب نامی شیطان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور نماز میں آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی باتیں ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی صفوں کے درمیان میں فرق نہ رکھو، مل کر کھڑے ہو اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر کے نماز میں کھڑے ہونے کو کہا گیا ہے۔ تو یہ غلطی عمومی طور پر اکثر و بیشتر مسجدوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کی استطاعت ہے یہ کام کریں کہ مل کے کھڑے ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے بھائیوں کو نماز کے لیے گئے، تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے، کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کرسی لے کے نماز پڑھنا عام بات ہو گئی ہے۔ دیکھیے جتنی استطاعت آپ کے پاس ہے اتنی دیر آپ کو کھڑا ہونا ہے، جتنی استطاعت رکھتے ہیں آپ، اس لیے کہ نماز میں کھڑا ہونا یہ رکن ہے نا، کہ آپ جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی دیر کھڑے رہیں۔ پوری نماز آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ دیگر دوسرے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، آپ دیگر دکان میں کھڑے رہیں گے گھنٹوں گھنٹہ، آپ دیگر مارکیٹوں میں گھنٹوں گھنٹہ گھومتے رہیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مسجد میں آپ آئے اور آپ بیٹھ کے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جتنی دیر استطاعت ہے اتنی دیر تو آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں استطاعت کے باوجود تو اب گویا کہ آپ ایک رکن کو ختم کر رہے ہیں اور آپ کی نماز پھر نہیں ہوگی اگر رکن چلا گیا تو۔
اس لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کا اہتمام کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا طاقت رکھتے اتنا ہم ضرور کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اسی طرح سے آپ کچھ نمازوں کو ایسے دیکھیں گے نماز کے لیے کھڑے رہیں گے اور ہاتھ چھوڑے ہیں, نیت نہیں باندھتے ہیں, ہاتھ چھوڑے چھوڑے رکوع میں چلے گئے. کچھ نمازوں کو آپ دیکھیں گے قیام کی حالت میں جو ہے ادھر ادھر نظریں ان کی پھری رہتی ہے, چلتی رہتی ہیں اور اس طرح سے نماز کو اپنی خراب کرتے ہیں. اب نماز میں آپ نے اچھا ایک چیز اور یہاں پر بتا دوں کہ بہت سارے بھائی جو بعد میں آتے ہیں اور دوڑ کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں, اگر انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت نہیں باندھی ہے تب بھی ان کی نماز نہیں ہوگی. وہ آئے جلد دوڑ کر کے اور پھٹ سے باندھ لی نیت, اللہ اکبر نہیں کہا, رکعت کو پانے کے چکر میں اللہ اکبر نہیں کہا. یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یہ ایسا ہوتا ہے, ایسا میں نے دیکھا ہے, ایسا میں نے پوچھا ہے, سوال کیا ہے, تب میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں آئے جو دوڑ کر کے اور نیت باندھ لی کھٹ سے اور رکوع میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. اگر آپ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی پہلی تکبیر جو ہے اگر اس کو آپ نے نہیں کہا تو آپ گویا کہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے, کیونکہ یہ رکن ہے. اور دیگر جتنی بھی تکبیرات ہیں نماز کی وہ کیا ہے, تکبیر انتقال جس کو کہتے ہیں وہ واجب ہے. بات چلتے جاتے یہاں بھی بتا دوں تکبیر انتقال جتنی بھی ہیں, جتنی بھی نماز آپ تکبیرات کی پڑھتے ہیں, آپ کو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب آپ رکوع سے یعنی قیام سے رکوع جاتے ہیں, رکوع سے سجدہ جاتے ہیں, سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, یہ اس کے درمیان میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. چلتے چلتے جیسے آپ جائیں تو اللہ اکبر, رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ, ٹھیک ہے, سجدے میں کہ اللہ. کچھ لوگوں کا حال ہے, کچھ نمازیوں کو دیکھیں گے آپ سجدے میں سجدہ رکھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد مکمل پھر کہتے ہیں. انتقال کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اثناء انتقال اسی بیچ میں آپ کو یہ جملہ کہنا اللہ اکبر, چلتے چلتے کہنا ہے آپ کو, نہ کہ سجدے میں پہنچ کر کچھ سجدے سے اٹھایا آپ نے بیٹھ گئے پھر کہا اللہ اکبر, نہیں, سجدے سے سر اٹھاتے ہی کہنا اللہ اکبر. اور یہاں ایک غلطی ہے بہت سارے ہمارے نمازی بھائی کرتے ہیں کہ جیسے سبحان ربی الاعلیٰ نماز میں آپ کہتے ہیں سجدے میں, تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پورا نہیں ہوا, اسے پہلے سر اٹھا لیے, پتہ لگا چلتے چلتے سبحان ربی الاعلیٰ پورا ہو رہا ان کا. سبحان ربی العظیم رکوع میں مکمل نہیں کرتے, اوپر چلتے چلتے سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. تو جو دعا جہاں پڑھنی ہے وہاں اس کو مکمل کرنی ہے بالکل, اس کے بعد پھر دوسری طرف آپ کو حرکت کرنی ہے, تو اسی بیچ میں آپ کو یہ بات کہنی ہے. اسی طرح سے نماز میں دعائے استفتاح پڑھتے ہیں آپ. دعائے استفتاح مطلب یعنی دعائے ثنا جس کو آپ کہتے ہیں, دعائے ثنا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. دعائے ثنا جو ہے کئی ایک دعائے ثنا ثابت ہے, تقریباً 4 دعائے ثنا ہے, کبھی اس کو پڑھیں کبھی اس کو پڑھیں کبھی اس کو پڑھیں, یاد کر لیں, نہیں یاد ہے تو کوئی مشکل امر نہیں ہے, بہت معمولی سی بات ہے, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اور ایک بڑی دعا اللہم باعد بینی و بینا والی, اس کے بعد جتنی بھی دعائیں ہیں آپ ایک جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک والی, اور اس کے بعد الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ 4 دعائیں ہیں دعائے ثنا میں, کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی کبھی یہ پڑھ لی. اس طرح سے سنت کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد رہتا ہے. مختلف دعائیں جب پڑھیں گے آپ تو اس طرح سے آپ کو مختلف دعائیں پڑھتے پڑھتے اس کی جو ہے نماز میں خشوع اور خضوع بھی برقرار رہے گا. تو اس طرح سے آپ دعائیں ثنا مختلف اوقات جو ہے پڑھا کریں اور یاد کیا کریں اور یاد کر لیں اس کو. امام نے دعائیں ثنا پڑھی آپ نے, پھر سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ میں امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پیچھے 100 نمازی کھڑے ہیں لیکن آمین کی آواز صرف کتنی آتی ہے, 10-20 کی. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم آمین کہو, آواز ہی نہیں نکلتی ہے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ بلند آواز سے کو بصوت الاعلی. جب اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے تو سنت کی حفاظت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اتنی بڑی فضیلت سنت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام آمین کہتا ہے اسی کے پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں, اسی وقت فرشتے جو ہے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں, اور جب تینوں کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین پچھلے جتنے نمازی وہاں موجود ہوتے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہیں آپ. فجر
2 रकात मगरिब, 3 रकात 7 और 2 रकात इशा, यानी 2 रकात मगरिब, 2 रकात फजर, 2 रकात 6 रकात। 6 रकात में आप अगर नमाजी हैं, 6 रकात में अगर आप आमीन इमाम के पीछे बोलते हैं तो गोया कि दिन में 6 मरतबा आपके गुनाह माफ किए जाते हैं, बख्शे जाते हैं, सिर्फ आमीन कहने से। वैसे तो मुकफ्फरातुज़ ज़ुनूब नमाज में बहुत है। एक साहब बता रहे थे 99 तकरीबन अगर हिसाब लगाया जाए, गिना जाए तो 99 है, बगल मुकर्ररात हैं उसमें, लेकिन इतनी बड़ी फजीलत से मारूम है सिर्फ जुबान से आमीन निकालने से। लेकिन नहीं बंदा, हम अंधी तकलीद के शिकार हैं, आमीन नहीं कहना तो नहीं कहना है, खामोश है तो खामोश है, जिसको कहना वो कहे। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं और उसके बाद रसूल की नाफरमानी साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए इसका एहतमाम करें। जैसा जिस तरह से इमाम की क़िरात हो उसी मुनासबत से आप आमीन कहें। मैं नहीं कहता बहुत ज़ोर बोले या कुछ बोले ही ना, जो मुतवस्सित और इत्तेदाल हो उसका लिहाज करें और आमीन ज़रूर करें ताकि आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाए और बख्श दिए जाएं। इसी तरह से नमाज में जब आप पढ़ लिए, यानी सूरह फातिहा हो गई, सूरत हो गई, उसके बाद आप रुकू जाते हैं। रुकू में भी मुख्तलिफ दुआएं साबित हैं, जैसे सुब्हान रब्बियल अज़ीम आमतौर से सबको याद होता है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसी तरह से सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ठीक है, इसी तरह से सुब्हान दिल जबरूत वल मलकूत वल किब्रिया वल अज़मा, ठीक है, यानी कई एक दुआएं रुकू में भी शामिल हैं। रुकू में आप बहुत सारे भाइयों को देखेंगे कि उनकी गलती है कि कुछ लोगों को आप देखेंगे ऐसे खड़े रहेंगे, यानी मुकम्मल झुकते नहीं हैं, कुछ लोगों को आप देखेंगे नीचे झुक जाएंगे। तो जो सही रुकू है वो बिल्कुल सीधा रखना है कि अगर पानी भी रहे, बात में हज़रत आयशा वाली कि अगर पानी भी रख दिया जाए तो पानी न गिरे, तो ना आपको सर उठा के रखना है और ना तो सर झुका के रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है आपका पीठ जो होगी। और बहुत सारे भाई हमारे रुकू के दरमियान में अपनी निगाहों को कहाँ रखते हैं, अंगूठे पर रखते हैं। ये पता नहीं कहाँ से दलील आई, आज तक मेरी समझ में नहीं आए कि अंगूठा वाली दलील कहाँ की। लोग अंगूठा देखते हैं नमाज में, बहुत बड़ी तादाद है नमाजियों की। कहाँ देखनी है आपको, सजदे की जगह पे, ठीक है। जब आप सजदे की जगह देखेंगे तो आपका सर ये झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आप मुंह की मुंडी बिल्कुल बराबर रहेगी, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। इसलिए बराबरी के लिए सुन्नत का तरीका ये कि आप सजदे की जगह देखें, ना आपको अपने अंगूठे को नहीं देखना है। क्या पता नहीं कहाँ से लोगों ने ये जो है बयान कर दिया कि अंगूठे को देखो। तो इसलिए रुकू की हालत में बराबर होना चाहिए आपका पीठ, और इस तरह से आप जो है नमाज रुकू में कई एक दुआएं जो साबित है उन दुआओं को आप पढ़ें। जब आप रुकू जाएं तो रुकू में ज़रूरी है कि आप अपने घुटने को पकड़ें, ठीक है। घुटने को पकड़ने की वजह पर आपकी उंगलियां खुली होंगी, ठीक है। घुटना जब पकड़ेंगे आप तो आपकी उंगलियां खुली होनी चाहिए। यही एक जगह है नमाज में जहां आपकी उंगलियां खुली रहेंगी, बाकी जितनी जगह है हर जगह आपकी उंगलियां मिली हुई होंगी। जैसे रफ़उल यदैन करते वक्त, ठीक है, सजदे की हालत में हाथ रखते हैं आप तब, ठीक है, या आप तशहुद में बैठे हुए हैं और आप अपने हाथ को रान पर या अपने घुटने पर रखे हैं तब, हर जगह आपकी उंगलियां मिली हुई होंगी। लेकिन जब घुटने को पकड़ेंगे रुकू की हालत में तो आपकी उंगलियां खुली हुई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से रुकू की हालत में आपको ये काम करने हैं कि आप अपने घुटने को पकड़ें। बहुत सारे भाइयों को हमने देखा है, अक्सर व बेशतर लोगों को क्या करते हैं, रुकू जिसके जैसे कोई आदमी लंबा है तो वो घुटना पकड़ने के बजाय उसके नीचे पकड़ लेता है, घुटना पकड़ने के बजाय ऊपर के हिस्से को पकड़ के रखता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि रुकू में गए हुए घुटना पकड़े ही नहीं है, बस ऐसे झुके हुए खाली बस उठ गए, है ना। इस पर गौर क्या करो। हम लोग चूंकि आप लोगों को तवज्जो दिलानी रहती इसलिए देखते हैं, ये सूरत हाल है नमाजियों का। नमाज 5 वक्त पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज कितनी गलतियों से भरपूर है, सुन्नत के खिलाफ कितने काम करता है वो। कुछ लोग देखेंगे झुका हुआ उंगलियां फोड़ रहा है, चटखा रहा है, जैसे क़याम की हालत में सीने पे हाथ नहीं बांधता है बल्कि उंगलियों को फोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कमियां हैं, ये गलतियां और कोताहियां हैं, इसको दुरुस्त करनी चाहिए। इसलिए जब आप नमाज पढ़ें तो रुकू की हालत में आप ये काम करें।
اور اس طرح سے آپ اپنے گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں. اسے پہلے جو بات ایک رہ گئی کہ یہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں, سینے پر یا نیچے یا اس کے اوپر, لمبی بحث ہے. اور بس یہ جان لیجئے کہ سرہ کے نیچے والی, ناف کی نیچے والی روایت ہر درجہ ضعیف ہے, اس کے اوپر والی بھی ضعیف ہے, سینے والی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے. اس لیے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھیں. کچھ لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں. نماز میں جب آپ آتے ہیں تو نماز میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ مقام ہو گیا تکبیر تحریمہ کے وقت. دوسرا, جب رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں آپ. تیسرا, جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ, تب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو جب آپ تشہد سے اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے, تب آپ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے پھر آپ نیت باندھتے ہیں. یہ 4 مقام ہے رفع الیدین کرنے کے. کچھ لوگ تو بالکل نہیں کرتے, صرف رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں, اور وہ بھی مختلف انداز میں کرتے ہیں. کوئی ایسے کرے گا, کوئی ایسے لا کے کان پہ ٹچ کرے گا. معلوم اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ یا تو کندھے تک یا تو کان کی لو تک. لو تک کا مطلب نہیں کہ اس میں ملانا ہے, ایسے لا کے ملائیں گے پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے ملائے, اس کے بعد پوری نیت نماز کی پڑھ لیں گے, پھر نیت باندھیں گے. کچھ لوگ خوب لمبی لے کر کے آئیں گے, اس کے بعد نیت باندھیں گے. یہ ساری چیزیں خطا ہے, غلطیاں ہیں. آپ سیدھے اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں کان کی لو تک یا کندھے تک, اور اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں. تو رفع الیدین کے جو مقام اسی مقام. اچھا, جہاں نہیں کرنا وہاں ضرور کریں گے. جیسے وتر کی نماز میں, پتہ نہیں کہاں سے دلیل آئی, وتر کی نماز میں وہاں بیچ میں وتر کی نماز جب 3 رکعت پڑھیں گے, ایک تو مغرب کی طرح پڑھیں گے اور دوسرے بیچ میں رفع الیدین بھی کریں گے. اور نعوذ باللہ من ذالک, آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی الزام تراشی بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شروع اسلام آیا تھا تو لوگ بتوں کو لے کر کے آتے تھے, تب اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے رفع الیدین کیا کرو. نعوذ باللہ. اب تصور کریں آپ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ہیں بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام. اور ان پر الزام تراشی, جو اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے, ان پر اتنا بڑا الزام کیوں؟ بتوں کو, انہی بتوں کو تو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے, تو بتوں کو لے کر کے آئیں گے؟ بے بنیاد دلیل, بے بنیاد بات. ان سے پوچھو کہاں دکھاؤ, تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے عزیز ساتھیو, کبھی ایسا جملہ, ایسی بات نہیں کرنا. سیدھے آپ کے صحابہ کرام پر زدکاری ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہتا, بڑے بڑے جبہ قبہ و دستار والے بھی کہتے ہیں. اور عوام بیچاری کیا بھولی بھالی جو کہہ دیں گے آپ مان لے گی. اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں. اس کے ساتھ ساتھ رکوع کر لیا آپ نے, رکوع سے آپ اٹھتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی بھیانک غلطی آپ تصور نہیں کریں گے. اٹھتے نہیں ہیں پورا سیدھے سجدہ, پائجامہ پکڑے پکڑے سجدے میں, لوور پکڑے پکڑے, پینٹ پکڑے پکڑے, اٹھے نہیں دن سے سجدہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد کم سے کم سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہے نا, اس کے بعد بھی دعا ہے, لمبی دعا ہے, چھوٹی بھی ہے. کم سے کم آپ چھوٹی والی پڑھ لیں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, تو مکمل قومہ ہو جائے آپ کا, آپ مکمل کھڑے ہو جائیں. لیکن نہیں, بس اتنا بتایا گیا کہ اٹھو سمیع اللہ لمن حمدہ, وہ بھی پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کتنوں کو تو دیکھیں گے آپ بس اٹھے دن سے. دیکھیے ہمیشہ میں کہتا ہوں, نماز میں جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, تعداد مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. مقصد تعداد کی اتنی ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے. اب اس کے بعد آپ 1000 رکعت پڑھ لو اور آپ کی نماز اگر درست نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو اللہ کے رسول نے بتلایا اگر وہ بھی درست نہ ہو تو کیا فائدہ. ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے صرف 2 رکعت پڑھے صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق, اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی رات کو اٹھ کے پوری رات نماز پڑھے اور دے دنا دن 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت. یہی ہوتا ہے نا. عشاء کی نماز میں 17 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, چاہے جیسے پوری کرنی. 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل, 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل, 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل, دنا دن مارے جا رہے ہیں. نہ رکوع صحیح, نہ سجدہ صحیح, نہ قومہ صحیح, نہ قیام صحیح, نہ دعائیں صحیح, کچھ نہیں, بس تعداد پوری کرنی کسی طرح سے. تو ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ کی نماز اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, چاہے جتنا پڑھ لو آپ. نماز
اللہ کے رسول کہتے ہیں نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی آپ کو نماز پڑھنی جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے، سکھائی ہے، چاہے جتنی پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد والی غلطیاں بے شمار ہیں، لوگوں کو دیکھیں، بے شمار لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اسی کو قومہ کہتے ہیں، جو ہمارے بہت سارے بھائی نہیں کرتے ہیں۔ آپ 2-3 منٹ کے بجائے 4 منٹ آپ کا لگ جائے، لیکن آپ کم سے کم مکمل کھڑے ہوں اور دعا کو پڑھیں۔ سجدے میں آپ گئے، سجدے میں آپ پہنچے تو سجدے میں بھی تقریباً 6-7-8 غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ پہلی غلطی، سجدہ کتنے اعضاء پہ ہونا چاہیے؟ 7 اعضاء پہ سجدہ ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور ناک اور پیشانی، یہ ملا کے ایک، ٹھیک ہے؟ کتنے ہوئے؟ 7۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ پیشانی پر سے سجدہ کرتے، ناک پہ نہیں کرتے، یہ پہلی غلطی، جلد بازی میں ہو یا لا علمی کی بنا پر ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو سجدہ کریں گے تو جلدی سے گئے اور سر رکھا اور اٹھ گئے، ناک ان کا زمین پر نہیں لگا۔ دوسری غلطی، کچھ لوگ آپ سجدہ پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے پورے ہاتھ کو زمین پہ بچھا لیں گے،